اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ہم نے آپ سے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہماری ایمانیات کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، تو گویا ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے تعلق کی بنیاد جو اللہ کے ساتھ ہے وہ یہ کہ اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، وہی ہمارے حقیقی رازق ہیں، وہی ہمیں پیدا کرنے والے اور زندہ رکھنے والے اور موت و حیات کے مالک، ہمارے ہر لحاظ سے وہ ہمارے رب العالمین ہیں۔ اسی رب نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ہمارے تعلق کی وہ کون سی بنیادیں ہیں جن کا ہم جائزہ لیں اور انہیں قائم کریں اور مضبوطی کے ساتھ ان پہ کاربند ہوں۔ اب ربیع الاول کے مہینہ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، سیرت کے جلسے کرتے ہیں، ہر مکتب فکر اپنے انداز میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں اس کو ربیع الاول کے ماہ کی آمد کے حوالے سے جس طرح تمام عالم اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا اپنی اس ابتدائی گفتگو کے اندر میں آپ کو اپنے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے تعلق کی بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اسے واضح کیا گیا ہے۔ ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس طرح کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کی ذات پہ ایمان لائے، آپ کو تسلیم کیا، دل و جان سے آپ پہ ایمان لائے۔ دوسرا کہ وعزروہ، آپ کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت و حمایت کی، واتبعوا النور، اور اس کتاب مقدس کی نورانیت سے مستفید ہوئے، فائدہ اٹھایا، آپ کی اور آپ پیروی کی اور اس نور کی پیروی کی جو اللہ نے الذی انزل معہ، جو آپ پر نازل کی گئی قرآن مقدس۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ، یہی خوش نصیب، کامیاب اور کامران ہیں۔ تو گویا چار باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی بنیاد تصور کرتے ہوئے اسے مضبوط کرنا ہے۔ پہلی بات کہ آپ پہ ایمان لایا جائے، آپ کو تسلیم کیا جائے، دل و جان سے آپ کو دل سے، زبان سے اقرار کر کے اس پہ ایمان کی وہ کامل صورت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے
جس میں حد درجہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم جو ہے وہ ہمارے ایمان کی صورت میں وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ دوسرا پہلو اس کا کہ ایمان، آپ کی ذات پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی حد درجہ تعظیم بھی کریں، آپ کی ذات بابرکات کی تعظیم اور تکریم کے ذریعے ہم اپنے ایمان کی اس صورت کو مکمل کر سکتے ہیں، اور یہی ہمیں دین اسلام میں سرفراز کر سکتی ہے، آگے بڑھنے کا ہمیں موقع دے سکتی ہے۔ تیسری بات، آپ پہ ایمان لانے کے بعد، آپ کی تعظیم اور تکریم کو یقینی بنا لینے کے بعد، تیسری بات جو ہم نے اختیار کرنی ہے وہ ہے کہ آپ جس دین متین کو ہمارے لیے لے کے آئے، جس کی ہمیں دعوت دی گئی اور جس کو ہم نے دل و جان سے قبول کیا، اور جس کے یہ دو چیزیں، یہ دو پہلو کہ آپ پہ ایمان بھی لائے اور آپ کی تعظیم بھی کی، اب ان دونوں باتوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اس دین متین کی، آپ کی ذات بابرکات سے ہماری نصرت اور حمایت کا جو رشتہ ہے ہمیں اسے بھی مضبوط کرنا ہے۔ دین کی نصرت اور ان کی اس شریعت کی مکمل تائید اور توثیق کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق بناتے ہوئے اس دین کی نصرت اور حمایت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ تین پہلو جب ہمارے اجاگر ہو جائیں، یہ تین بنیادیں جب قائم ہو جائیں کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، آپ کی تعظیم کریں اور پھر آپ کے دین کی نصرت و حمایت کریں، اس کے بعد چونکہ ہم ان تین صورتوں کو اختیار کرنے کے بعد ہم دین اسلام پہ مستعد ہو جاتے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر آخری بات، چوتھی جو بات، یعنی چوتھا پوائنٹ، یعنی چوتھی بنیاد جو آپ کے ساتھ تعلق کی ہے وہ کہ آپ کے سینے اطہر پہ اترنے والی کتاب مقدس، اس نور طابع کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو شان رحمت للعالمینی ہے، اس کی مکمل تفسیر ہے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ہم سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ان سے جو ہمارا تعلق ہے ان کی بنیادوں کو ہم قائم کریں۔ پہلی کہ آپ پہ ایمان لایا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی نصرت و حمایت کی جائے، اور اس نور مقدس جو آپ پہ کتاب کی شکل کے اندر اس کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید، یہ اس سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، بلکہ نصرت اور اتباع قرآن کا حق ادا تبھی ہو سکتا ہے جب دل میں حضور کا ادب و احترام ہو، آپ کی تعظیم ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کے دین کے لیے نصرت و حمایت کے لیے ہم وقت ہم تیار ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر پہ اترنے والی اس کتاب مقدس کو حرز جاں بناتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ادب کا رشتہ یہ بہت ضروری ہے۔ ادب ہی سے انسان ہے، نہ سیکھے ادب وہ تو حیوان ہے، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ حضور سے محبت کا تقاضا ہم ان 4 شکلوں میں پورا کر سکتے ہیں دوستو۔ ایک، آپ پہ ایمان لایا جائے، دوسرا آپ کی تعظیم کی جائے، تیسرا آپ کے دین کی نصرت و حمایت کی جائے، چوتھا قرآن مقدس سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
آئیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی بنیادوں کا جائزہ لے کے ان 4 پوائنٹس پہ عمل کرتے ہوئے آقا سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آقا سے محبت کا، ادب کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے، ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ 2 ہی تو بنیادی عقیدے ہیں، اللہ سے بندگی کا تعلق ہو اور رسول اللہ سے غلامی کا تعلق ہو۔ اسی کی جانچ کے لیے یہ یوم آخرت ہے، یوم قیامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن آقا کی محبت میں، آقا کے ساتھ عزت اور تکریم میں، آقا کے دین کی نصرت اور حمایت میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔